حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جنگ جب اپنے نقطہ عروج کو پہنچتی، جب میدان جنگ خوب گرم ہو جاتا اور دونوں طرف سے شدید قسم کے حملے ہونے لگتے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کر پناہ گزیں ہو جاتے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے مقابلے میں سب سے آگے ہوتے۔ حضرات ناظرین اور قابل احترام ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا نبی الرحمہ انا نبی الملحمہ، میں رحمتوں کا پیغامبر ہوں، میں مارکوں کا پیغامبر ہوں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین کو غالب اور نافذ کرنے کے لیے، اس زمین سے ظلم جور کے خاتمے کے لیے، اس زمین پر عدل و قسط کے نظام کو قائم کرنے کے لیے بسا اوقات جنگ حکومت کا ایک لازمی وظیفہ بن جاتی ہے۔ کوئی تعجب نہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جنگی مراحل سے سابقہ پیش آیا۔ ہجرت مدینہ کا موقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف محو سفر ہیں، اور مدینہ آپ کے لیے سراپا انتظار بنا ہوا ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ مدینہ کے انصار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسیو کرنے کے لیے روز ہی اپنے گھروں سے نکلتے، قباء کا رخ کرتے اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر ہوتے، اور خاصے کچھ دن اس انتظار کی نظر ہو گئے، اور جو یوم قدومت تھا، جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونی تھی، اس دن بھی ایسا ہی ہوا کہ جب دن چڑھنے لگا اور سورج کی تمازت بڑھنے لگی، انصار مدینہ نے محسوس کیا کہ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے، شاید کہ کل آ جائیں۔ اور ایسے میں قلعے پر چڑھے ہوئے ایک یہودی نے پکار کر کے کہا کہ انصار مدینہ، تمہیں جس بزرگ کی آمد کا انتظار تھا وہ تشریف لے آئے۔ اور جیسے ہی انصار مدینہ نے یہ سنا، فضا کے اندر میں نعرہ تکبیر بلند ہوا، اور سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر مقدم کہنے کے لیے آگے بڑھے۔ انصار مدینہ نے اپنے ہتھیار سے جائے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے قباء سے آگے بڑھنے لگے۔ اب چونکہ بہتوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے بذات خود دیکھا نہیں تھا، اور چونکہ رفیق جانثار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، لہٰذا پہلے تو یہ مغالطہ ہوا کہ ان دونوں میں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اور پھر جب اس بات کی شناخت ہو گئی تو پھر آگے بڑھ کر کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کیا گیا۔ چاہتے تو یہ تھے کہ اپنے کاندھوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھائیں اور آپ کو ایک جلوس کے ساتھ میں لے کر کے مدینہ کی طرف چلیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس بات سے منع کیا، اور اس دن انصار مدینہ کو پتہ چلا کہ دنیا کے ایک بادشاہ میں اور اللہ تعالیٰ کے رسول، ان دونوں کے مابین کیا فرق ہوتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کی مسجد کی اساس اور بنیاد ڈالی، اور یہ وہ وقت تھا جب انصار مدینہ کے ساتھ میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی قباء کی مسجد کی تعمیر کے لیے خود گارے اور پتھر اٹھاتے ہوئے دکھائی دیے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت بھی یہی منظر دہرایا گیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم خود اصحاب کے ساتھ میں جسمانی طور پر محنت کرتے، اور مسجد نبوی کی تعمیر کے اندر میں آپ نے بھی گویا کہ ایک مزدور کی حیثیت سے کام کیا، اور زبان مبارکہ سے انصار مدینہ کے ساتھ میں، اور جس قدر مہاجرین اس وقت تک مدینہ پہنچے تھے، ان سب کے ساتھ میں یہ بات اللہ تعالیٰ کے حضور ارشاد ہوتی، لا عیش الا عیش الآخرہ،
کہ آخرت کے عیش کے سوا کوئی اور عیش نہیں۔ اللہم ارحم الانصار والمہاجرین، اے بار تعالیٰ انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔ سردار قوم اپنی قوم کا خادم ہوتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوے سے اس بات کا بین ثبوت دیا۔ احزاب کا موقع، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ کہ کفار مکہ کے لشکر کو روکنے کے لیے خندق کھودی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ قبول کیا اور پھر اس خندق کی کھدائی شروع ہوئی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود خندق کی کھدائی میں شریک رہتے، اور اس کھدائی کے دوران میں جو بات روایت میں آتی ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حصے میں کم از کم 10 لوگوں کے حصے میں جس قدر خندق کھودنا ہوتا اس قدر خندق صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھودتے، تو 10 لوگوں کا کام اکیلے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوتا۔ اسرت اور تنگی کا معاملہ، کھانے پینے کے لالے، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان آتا ہے کہ بھوک سے بیتاب ہو کر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹوں پر بندھے ہوئے پتھر بتلائے کہ ہم بھوک سے نڈھال ہیں، اور ہمارے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے جو جلن ہو رہی ہے اس کی بنا پر ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ رکھے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا کرتا اٹھایا تو پیٹ پر ایک نہیں بلکہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ سردار قوم نے اپنے ماننے والوں کے ساتھ میں خندق کی کھدوائی کی، خود بھی اس کے اندر میں شریک ہوئے، اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حوصلہ بڑھا ہے۔ خندق کو کھودتے وقت ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ ایک بہت بڑا پتھر کھدائی کی راہ میں حائل ہو گیا، اور تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس پتھر کو توڑنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور موجود اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ بشارت دیتے ہیں، ضرب لگاتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کیسر و کسریٰ تاراج ہوئے، اور اس بات کی شہادت دی جاتی ہے کہ عنقریب وہ بھی وقت آئے گا جب عرب کے یہ مٹھی بھر لوگ عرب اور عجم کے اوپر فاتح کی حیثیت اختیار کر جائیں گے۔ غزوہ احزاب کے اندر میں یہ جو بیش قیمت مثال دیکھنے کے لیے آئی، اس سے گویا کہ اس بات کا ثبوت ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی فرمانروائے ریاست کی حیثیت سے کام نہیں کیا، بلکہ ہر چھوٹے بڑے کام میں بنفس نفیس حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ میں شریک رہتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیگر جنگوں کے سلسلے میں جو باتیں ہم لوگوں کو ملتی ہے وہ یہ کہ جنگ بدر کا واقعہ، اور یوں تو ہر ایک جنگ کے پہلے جو رات ہوتی اس رات کو اللہ تعالیٰ کے حضور خوب دعائیں اور مناجات کی جاتی۔ خصوصیت کے ساتھ میں تذکرہ کرنا چاہوں گا اس دعا کا جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق و باطل کے اس پہلے معرکے کے وقت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں جو عرضداشت کی تھی وہ بیان کے قابل، بلکہ ہر ایک دعا بیان کے قابل، لیکن اس موقع سے جنگ بدر والی رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی کہ اے اللہ، یہ قریش ہیں، قبر و اجاب کے ساتھ میں آئے ہیں، اور آنے کا منشا یہ ہے کہ جو تیرے دین کے پیرو ہیں، جو تیری مطیع و فرما بردار ہیں، ان کو تیری اطاعت و فرما برداری سے باز رکھے۔ یہ اس لیے آئے ہیں کہ تیرے نبی کو جھٹلائیں، یہ اس لیے آئے ہیں کہ تیری حکومت کی بجائے یہ اپنی چودراہٹ یہاں پر قائم کریں۔ اے بار تعالیٰ، اپنی نصرت بھیج جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ اے اللہ، کل ان کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دے۔ اور پھر آخر میں یہ جملہ بھی کہ اے اللہ، اگر یہ چند لوگ کل کو کام آ گئے تو صف ہستی پر تیری عبادت کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر لگا کر
آسمانوں کا سینہ چاک کرتی ہوئی عرش تک پہنچ گئی، اور تب فرشتوں کے جھنڈ اللہ تعالیٰ کے اذن و فضل سے مسلمانوں کی حمایت میں لڑنے کے لیے بدر کے میدان پر اترتے ہیں۔ تم نے نہیں پھینکا بلکہ ہم نے پھینکا۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے اندر میں تم تو دشمن سے لڑے ہی لڑے، لیکن ہمارے وہ اندیکھے لشکر بھی تمہارے دشمنوں کے خلاف برسر پیکار تھے۔ معلم اخلاق کا معاملہ جنگ کے معاملے میں بھی بڑا عجیب تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تاکیداً یہ بات کہتے تھے کہ کسی بوڑھے کو، کسی بچے کو، کسی عورت کو، کسی بیمار کو کسی پرکار کی کوئی بھی ایذا نہ پہنچائی جائے۔ یہ تاکید ہوتی کہ پھلدار درختوں کو اور زندہ درختوں کو کاٹا نہ جائے۔ اس بات کی تاکید ہوتی کہ خانقاہوں کو نہ اجاڑا جائے، جو مقابلے پر آنے سے تائب ہو جائیں ان لوگوں کو معاف کر دیا جائے۔ اور بدر کے وقت میں تو وہ عجیب و غریب واقعہ، حذیفہ بن الیمان اور ابو ایل یہ دونوں مکہ سے چل کر مدینہ کی طرف آنے لگے۔ راستے میں کفار مکہ نے روکا اور پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا ہم لوگ مدینہ جا رہے ہیں۔ جانے کی اجازت تو ملی، لیکن اس شرط پر کہ مدینہ جانے کے بعد میں ہمارے خلاف تم نہیں لڑو گے۔ مسلمانوں کے وعدے کے سلسلے میں کفار مکہ کو بھی یہ یقین تھا کہ اگر انہوں نے اس بات کی حامی بھر لی تو واقعتاً یہ ہمارے خلاف نہیں لڑیں۔ لہٰذا سفر چونکہ آگے جاری رکھنا تھا، حذیفہ بن الیمان اور ابو ایل نے کفار مکہ سے کہا ٹھیک ہے، ہمیں یہ شرط منظور ہے کہ ہم تمہارے خلاف مدینہ جا کر نہیں لڑیں گے۔ مدینہ پہنچے تو بدر کی تیاریاں اپنے نقطہ عروج پر تھی۔ دونوں نے چاہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل ہو جائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماجرا بتایا کہ جب ہم یہاں پر آنے کے لیے نکلے تھے تو کفار نے ہم کو روکا اور ہمیں اس شرط پر آگے بڑھنے کی اجازت دی گئی کہ ہم ان کے خلاف جنگ میں شامل نہیں ہوں۔ سیرت نگار حضرت جناب نعیم صدیقی صاحب اپنی کتاب محسن انسانیت میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا نازک موقع تھا کہ اگر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیونٹی سے بھی کوئی مدد مل جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مدد کو قبول کر لیتے، کیونکہ مسلمان تھے ہی کتنے، اور مقابلے پر آنے والی تھی ایک تیار شدہ فوج سامان حرب و ضرب سے لیس، اور یہاں پر دو بیش قیمت قسم کے لوگ تھے جو اپنے آپ کو جنگ کے لیے پیش کر رہے تھے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور یہ اخلاقی تعلیم ایسی ہے میرے بھائی، یہ اخلاقی تعلیم ایسی ہے میری بہن جو آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی۔ حذیفہ بن الیمان اور ابو ایل سے مخاطب ہو کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو، اللہ تعالی ہماری مدد پر قادر ہے، وہ ہماری مدد فرمائے گا۔ اخلاقیات کا یہ درس، اور وہ بھی حالت جنگ میں، کون کسی کو دیتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد میں یہ بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کا بگل بج جاتا، جب صفیں جو ہے دشمنوں کے مقابلے کے اندر میں لشکر اسلام صف آرا ہو جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فور فرنٹ میں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جنگ جب اپنے نقطہ عروج کو پہنچتی، جب میدان جنگ خوب گرم ہو جاتا اور دونوں طرف سے شدید قسم کے حملے ہونے لگتے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کر پناہ گزین ہو جاتے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے مقابلے میں سب سے آگے ہوتے۔ خندق کا تذکرہ ہم نے فرمایا، بدر کے وقت کی دعا آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ تذکرہ ہے اس جنگ کا جو حنین کے نام سے جانی جاتی ہے، جنگ حنین جو فتح مکہ کے بعد میں لڑی گئی تھی، اور جس میں شریک تھے بہت سے ایسے مسلمان جو بس نئے داخل اسلام ہوئے تھے، جنگی ڈسپلین سے کچھ بہت زیادہ واقفیت نہیں تھی، تھوڑے سے اوور کانفیڈنٹ بھی تھے، اپنے آپ کو پوری طرح سے جنگی سامان سے لیس بھی نہیں کیا تھا۔ تعداد میں اب کی بار مسلمانوں کا لشکر پہلے کی بنسبت زیادہ تھا، اور ایسا معلوم پڑتا تھا کہ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے مقابلے میں یہ لشکر جو نکلا ہے اس میں کہیں دنیاوی آلائشوں کی شمولیت ہو گئی ہے۔
سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حوازن عرب کے مشہور تیر انداز ہوا کرتے تھے، اور جیسے ہی مسلمانوں کا لشکر میدان جنگ میں آیا دو طرفہ تیروں کی بارش ہونے لگی اور قدم اکھڑنے لگے۔ تاریخ کا یہ وہ موقع ہے جہاں میدان جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کل ملا کر کے 6 اصحاب، اتنے ہی افراد میدان جنگ میں موجود تھے، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی نعرہ لگایا تھا، انا نبی لا کذب انا بن عبد المطلب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا۔ اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے صدا لگائی، اے انصار کہاں ہیں آپ؟ اے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے صلح حدیبیہ کے موقع سے بیعت کی تھی، وہ افراد کہاں ہیں؟ یہ سننا ہوتا ہے۔ تتر بتر مسلمان ایک مرتبہ پھر اپنے مرکز عقیدت کے گرد آ کر کے جمع ہو جاتے ہیں، اور حنین کی ہاری ہوئی بازی مسلمان پھر جیت جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے غالباً اسی صورتحال کے تعلق سے کہا، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ حنین کے بعد میں ایک اور واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف بصیرت افروزی کا ثبوت دیتا ہے بلکہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ جتنی ڈیفیکلٹ سچویشنز ہوتی، ان تمام تر ڈیفیکلٹ سچویشنز کو فیس کرنے کے لیے اور اپنے اصحاب کی سہولت کے لیے قوم بذات خود اپنے آپ کو ہی پیش کرتی۔ مدینہ کا یہ واقعہ کچھ اس طرح بیان ہوتا ہے کہ رات گئے ایک ایسی آہٹ محسوس ہوئی، ایسی حرکت محسوس ہوئی جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ دشمنوں کا کوئی لشکر مدینہ پر بس حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ اور اس جنگی حرکت کو محسوس کر کے مدینہ کے باسی اٹھتے ہیں، اپنی تلواروں اور گھوڑوں کے ساتھ میں مدینہ کے آؤٹ اسکرٹس پر چلے آتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخالف سمت سے اپنی گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار گردن میں تلوار لٹکائے چلے آ رہے ہیں، اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں، لا تخف لا تخف، آپ فکر نہ کریں، آپ فکر نہ کریں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ دشمنوں کی طرف سے کوئی حرکت ہو رہی ہے اور مدینہ پر دشمنوں کا کوئی لشکر بس حملہ آور ہونے جا رہا ہے، تو سب سے پہلی خبر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ دیگر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تیاری کر کے پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرد واحد نکل کر کے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی دشمن آیا ہوا نہیں، لیکن اپنی ریاست کی حفاظت کے لیے، اپنے افراد کے تحفظ کے لیے وقت کا نبی اپنے آپ کو ہمیشہ سینہ سپر پاتا ہے۔ اس گفتگو کے اختتام پر وہ حدیث آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک رائی ہے، اور اس رائی سے اس کے ریت کے تعلق سے روز قیامت سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس جواب دہی سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھے، اور اگر یہ جواب دہی ہمارا مقدر ہے تو ہمیں اس جواب دہی کے لیے ضروری تیاریاں کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلوا علیہ صلوا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔